اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے اور نیکی کا جو مقام ہے جس پر انسان کو اجر ملتا ہے، وہ مقام یہ ہے کہ انسان اگر کوئی چیز خرچ کرے تو اس خرچ کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، دیتا ہے کہ جس چیز سے وہ خود شدید محبت کرتا ہے اور وہ اس کی محبوب ترین چیزوں میں شامل ہے۔ جیسے عموماً ایک رواج یہ بھی ہے، صدقے کا ایک معیار یہ بھی لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جو چیز بچ جاتی ہے اور جو چیز اس کے لیے قابل استعمال نہیں ہوتی اس کو انسان عموماً صدقہ کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس کے صدقہ کرنے پر بھی ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اعلیٰ درجہ اور نیکی کا درجہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ کرے جس کو وہ خود پسند کرتا ہو اور اس کو وہ استعمال کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ وہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا۔ ایک صحابی نے اس آیت کے سننے کے بعد اپنی ایک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس میں بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ شریف ہے۔ یہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جس میں حجر اسود، مقام حتیم، مقام ابراہیم اور اس طرح کے مختلف مقامات ہیں وہاں پر۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم آگے تذکرہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی اہم نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ شریف میں مختلف نشانیاں ہیں، شعائر اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے، یعنی انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطلوب ہے۔ یعنی انسان کو ہر وقت، ہر موقع پر نیکی کرتے وقت بھی اور ویسے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے آپس میں اپنے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو ایک چھتری تلے اکٹھا ہونا چاہیے اور تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مسلمان اس کے اندرونی انفرادی طور پر دیکھا جائے کہ ایک آدمی کتنی اختلافات کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی اگر اجتماعیت ایک آدمی کے ساتھ منسلک ہے، ایک آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ایک مسلک ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے ہیں، مگر اس کا اپنا تفرد یا اپنا ذاتی کوئی ذہن یا سوچ اس بات کے علاوہ کوئی بات آتی ہے اور وہ جمہور سے ہٹ کر ہے، تو اس پر یہ اپنا ایک نیا تجزیہ پیش کر کے امت میں اختلاف نہ پیدا کرے، بلکہ جو ایک اجتماعیت کی رسی ہے اس کے مضبوطی سے تھامے، کیونکہ اس کا پیدا کیا ہوا فساد اور تفرقہ وہ امت میں اختلاف اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی جو اہل سنت والجماعت جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے تھامنے کا کہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ ان کے اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور تفرقہ بازی کرنے والوں کے چہرے وتسود وجوہ، ان کے چہرے قیامت والدن سیاہ ہوں گے، اور کافروں کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کو حکم کرنے کے لیے نیکی کا اور برائی سے روکنے کا، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔
ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر ان اہل کتاب میں سے یعنی عیسائی اور یہودیوں میں سے اگر کوئی ایمان لے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتری ہے، اور ان میں سے منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، بعض تو ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، یعنی گناہ کار ہیں اور اسلام سے پھرنے والے ہیں یا منافقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت محمدیہ کو تمام انبیاء 1,24,000 قوم پیش انبیاء کی جو امتیں تھیں، سب امت میں سے بہترین امت محمدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا کیا اور ان کو بنایا، اور ان کے ذمے دو اہم کام، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری لگائی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اور مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو اہم موضوع ہے خلاصتاً ایک بات کا تذکرہ آگے ہوا ہے، وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد ایک معرکہ ہے جو 3 ہجری کو پیش آیا مدینہ منورہ میں۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو پیش آنے والی ایک جنگ ہے جس میں کفار کو ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمان 313 جو تھے انہوں نے کفار کو شکست دوچار کیا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، ان کو اس شکست کا بدلہ لینے کی ٹھانی انہوں نے، اور ان کا پکا عزم تھا کہ ہم واپس جا کر دوبارہ مسلمانوں سے اپنی اس شکست کا بدلہ لیں گے۔ تو خوب تیاری کے ساتھ 3,000 کا لشکر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں وہ لشکر آیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداً تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا کہا کہ وہ آ چکے ہیں تو ہم جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لباس پہن کر آ گئے، جنگی لباس، تو پھر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، ہم نے آپ پر اصرار کیا کہ آپ جنگ کے ہونے پر آپ پر اصرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ انبیاء کی یہ عادت ہے جب وہ جنگ کا لباس پہن لیتے ہیں پھر وہ اس کو اتارتے نہیں ہیں۔ پھر اس طرح ہوا کہ 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے احد کے مقام کی طرف، اور ان میں سے 300 افراد جو عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کے ساتھ تھے، وہ راستے میں ہی ان کے ساتھ واپس مڑ گئے۔ اس 700 افراد رہ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، غزوہ احد کے لشکر میں جو کفار سے مارکے کے لیے گیا تھا، 3000 کے مقابلے میں 700 افراد تھے، اور ان 700 میں سے افراد میں سے 100 ایسے تھے، صرف 100 ایسے تھے جو زرہ پوش تھے، جن کے پاس زرہ تھی، اور صرف 700 کے لشکر کے پاس صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ یہ مسلمانوں کا بے سر و سامانی کی حالت میں جاتا ہوا لشکر کفار سے اس مقابلہ کیا اور کفار کی صفوں کو توڑا، اور کفار شکست سے دوچار ہو گئے۔ جنگ کا تقریباً اختتام ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو غالباً حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جبل رمات پر کھڑا کیا تھا۔ غزوہ احد میں جو میدان احد ہے اس میں اگر آج بھی جایا جائے تو جبل رمات ایک پہاڑ ہے، اب تو چھوٹا رہ گیا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، جو ایک طرف کر کے ہے۔ 50 تیر اندازوں کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لشکر تھا کفار کا وہ میدانی جانب میں تھا، نیچے کی جانب میں تھا، اور مسلمان اس طرف تھے، اور ان کی صفوں کو توڑ رہے تھے، اور وہ شکست سے دوچار ہو رہے تھے اور پیچھے بھاگ بھی رہے تھے۔ اس صورت میں یہ تھا کہ اگر بالفرض وہ جبل رمات یعنی پہاڑ کے اس طرف سے اگر حملہ کرتے ہیں، آتے ہیں، تو اس موقع پر تیر انداز موجود ہوں گے اور وہ وہاں سے بھی ان کو شکست سے دوچار کریں گے اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو جب جنگ کا خاتمہ ہونے لگا اور کفار بھاگنے لگے میدان سے، تو جبل رمات پر کھڑے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کا اختتام ہو چکا ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، جو مال غنیمت ہے ہم جاتے ہیں ان میں بھی ہمیں حصہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کچھ جو ساتھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نیچے جاتے ہیں، ان کو منع بھی کیا کہ دیکھیں آپ نہ جائیں۔ ایسے ہوا کہ آدھے صحابہ رک گئے، یعنی آدھے 20 کے قریب کے صحابہ اوپر رک گئے اور باقی نیچے چلے گئے۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، جب تک ان کی طرف سے پیغام نہ آ جائے کہ آ جاؤ، ہم یہاں سے نہیں ہٹتے۔ لیکن دوسرے صحابہ کا یہ اجتہادی ان کا قول تھا، اجتہاد تھا ان کا کہ ہم جنگ اب ختم ہو چکی ہے، ہمارا یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ صحابہ وہاں سے نیچے اتر گئے۔
حضرت عبداللہ اتنی دیر میں جب یہ صحابہ نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جبل رمات والی طرف صحابہ کم ہیں اور وہاں سے حملہ آسانی سے ہو سکتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید ایک لشکر لے کر آئے اور وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ سارے ساتھی، تقریباً کچھ ساتھی شہید ہو گئے، شہادت پا گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس جانب سے حملہ کیا اور دوبارہ مسلمانوں پر انہوں نے حملہ دوبارہ کر دیا، جس سے کفار کا پلڑا مسلمانوں پر اس اچانک کے حملے کے بعد بھاری ہو گیا۔ اور اس اچانک کے حملے کے بعد بھاری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر غزوہ احد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک غار میں جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور کفار یہ سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، لیکن اتنی دیر میں ایک ذی القدر صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آ گئے، اور اسی طرح یہ مسلمانوں پر کفار کا پلڑا کچھ دیر کے لیے بھاری ہو گیا۔ لیکن پھر چند دیر بعد ابو سفیان واپس ہو گئے اور وہ جانے لگے، انہوں نے جاتے وقت کچھ کلمات فاتحانہ طور پر کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تھوڑی دیر بعد جب ساتھی کچھ طاقت میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب جنگ کریں گے اور دوبارہ ان کو یہاں سے ہزیمت کا سامنا کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دوبارہ اپنی اس فتح کو، اس شکست نہیں تھی، اس کو فتح میں تبدیل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم مدینہ منورہ سے کسی اور کو بھی نہیں بلائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم نئے مجاہدین شامل کریں، بلکہ جو مجاہدین یہ جنگ لڑے ہیں اگرچہ تھکے ہوئے ہیں، یہی دوبارہ جا کر حملہ کریں گے ان پر۔ تو پھر وہاں سے نکلے، تمام صحابہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے، اور پھر ایک موقع پر غزوہ حمراء الاسد، جہاں اس کو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کفار کا پڑاؤ تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کیا تو ان پر حملہ تو نہیں ہوا، لیکن ایسے ہوا کہ کفار جو لشکر تھا وہ ہزیمت کا سامنا ہوا، اور مسلمانوں کو حمراء الاسد کے مقام پر اپنی جنگ واپس مل گئی اور فتح سے دوچار ہو گئے۔ اور ان کی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ وہ حملہ کرنے مدینہ منورہ آئے تھے، اپنی جنگ کا انتقام لینے آئے تھے، اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کیے بغیر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غزوہ احد میں ناکام ہو چکے تھے۔ لیکن ظاہری طور پر جو ایک پانسا پلٹا تھا جنگ میں، وہ حضرت جبل رمات پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے تیر انداز جو نیچے آ گئے تھے، اس موقع پر یہ پانسا پلٹا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ غزوہ احد میں کیا کیا ہوا تھا۔ اور غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ کے طور پر اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور جو منافقین تھے ان کی منافقت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں جو شہید، اور غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کی تعداد 70 ہے، اور ان میں شہید ہونے والے سید الشہداء حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر وہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو شہداء ہے ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند آیات نازل فرمائیں، ان کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور خوشخبری دیتے ہیں اس چیز کی جو نہیں جڑی ہوئی ان کے ساتھ، ان کے پیچھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے بھی ایک خوشخبری ان کو سنائی کہ جو شہداء ہیں وہ شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عطا سے خوش ہیں، اور وہ دنیا میں رہنے سے زیادہ آخرت میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات نازل فرمائی جس میں مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور پھر سورہ آل عمران ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی دعاؤں کا طریقہ سکھلایا۔ چند اہم دعائیں ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی الایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اسی طرح چند دعائیں ہیں، اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر سے کام لو اور ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور فتح تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پوری صورت کا تمام واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی بقا جہاد میں مضمر ہے، اور جب جہاد اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ اسلام کی بقا کی جو ضمانت ہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہے، اور جہاد ہی دنیا میں سراسر امن لانے کا ایک ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کو جہاد پر ڈٹے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگلی صورت ہے سورۃ النساء، اس کی آگے تفصیل تو دوسرے پارے میں ہے، لیکن سورۃ النساء کا ابتدائی خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ النساء، نساء عورت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے فضائل میں اسلام عورت کو اتنی عزت عظمت دیتا ہے کہ جتنی جاہلیت کے دور میں تو عورت کی عزت نہیں تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت کی عزت اور عظمت بڑھ گئی۔ اسی طرح سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نازل فرمائی کہ کفار جاہلیت کے دور میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور ان کو محروم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت میں عورت کے فضائل بیان کر کے عورت کا حصہ مقرر کیا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے ان کو حکم دیا کہ ان کا مال اگر چچا کے پاس ہو یا کسی کے پاس بھی وارث کے پاس ہو تو وہ ان کے مال میں کمی زیادتی نہ کرے بلکہ پورا پورا ان کو مال دے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی اہم آیات ہیں، وراثت میراث کے حوالے سے جتنی بھی اہم گفتگو ہوتی ہے، جتنا بھی پڑھایا جاتا ہے، ان تمام تعلیم کا، تمام نصاب کا جو خلاصہ ہے اور نتیجہ اور جس بنیاد پر تمام وراثت کھڑی ہے، وراثت کے مسائل کھڑے ہیں، وہ یہ 2 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آیات ہے جو اسی سورۃ النساء کے آخر میں ہے۔ تو یہ 2 3 4 آیات ہیں کہ وراثت وہ چیز ہے کہ اس کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود مقرر کیا ہے۔ یعنی وراثت کا کوئی بھی معاملہ، چند ایسے مسائل ہیں، دور کے کچھ ایسے رشتے ہیں جو احادیث مبارکہ میں یا فقہ میں اجتہاد کے ذریعے سے ان کا حصہ مقرر کیا گیا، لیکن جو اکثر حصے ہیں جیسے بیوی، شوہر، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، دادا، دادی، اکثر حصے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مقرر کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک ایک حصہ مقرر کیا ہے، کہ یعنی اگر مرد کے لیے عورت کے لیے مرد کے لیے عورت کا دگنا ہے، اور اسی طرح بیوی ہو، بچے ہوں تو اتنا ہوگا، باپ ہو تو اتنا ہوگا، ماں باپ ہوں تو یہ تمام ایک تفصیلی مکمل بحث ہے۔ تو اس تمام کا اللہ تعالیٰ کی اس آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وراثت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام اور درجہ رکھتی ہے، اور جو شخص کسی کو وراثت سے محروم کرے گا، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو، یا اسی طرح کوئی بھی کسی کو محروم کرتا ہے، بھائی کو محروم کرتا ہے، بھائی اولاد کے ساتھ اگر ان کے مرنے کے بعد کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، اور تو اسی طرح تمام بھی جتنے بھی اگر کسی کا حق غصب کیا ہو تو یہ حرام مال ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سود کا مال ہو، اور جیسے حرام مال آگے جا کر نسلوں میں فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح وراثت میں غصب کیا ہوا مال بھی ایسے ہے جیسے کسی کے گھر ڈاکہ مار کے مال لیا ہو۔ تو وراثت میں بہن بیٹی کا حق مارنا بھی یہ بھی ایک ڈاکہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں محرمات کا بیان کیا ہے کہ کون سے رشتے حرام ہیں، کن کے ساتھ تعلق، کن کو دیکھنا جائز ہے، کن سے پردہ کرنا ہے۔ اللہ اس کے ایک عموماً قاعدہ یہ ہے، ایک تو وہ جن سے خونی رشتہ ہو، یعنی خونی رشتہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، یہ ان سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح دوسرا جو رضائی رشتہ ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہو گیا ہو۔ تیسرا ہے حرمت مصاہرت، کہ جو ازدواجی تعلق کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہو گیا ہو، یعنی ساس جو آپ بیوی کی وجہ سے اس سے تعلق قائم ہوا ہے تو یہ بھی محرمات میں آتی ہے، اور اسی طرح اگر بیوی کے لیے ہے تو اس کا ساس اور ساس دونوں اس کے محرمات میں آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے حوالے سے، پردے اور میراث، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تمہارے لیے تمہارے مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہارے بھانجیاں، بھتیجیاں، اور تمہاری رضائی مائیں اور رضائی بہن بھائی، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہارے ربیب بیٹے اور بیٹیاں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام کا تذکرہ فرما کر قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ یہ رشتے محرمات میں سے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ان سے پردہ لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ہر جز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام